السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ اچھا جی، آج کا ہمارا 10واں میتھڈ جو ہے وہ پروجیکٹ میتھڈ ہے، اور پروجیکٹ میتھڈ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ بھی زیادہ تر سائنسی سبجیکٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور پروجیکٹ میتھڈ یا a project has been defined in various ways, such as it is that form of coordinated activity that's directed towards the learning of significant skill or process، کہ ایک ٹیچر کی طرف سے ڈائریکٹ کیا جاتا ہے ایک پروجیکٹ جس پر لرنرز ورک کرتے ہیں اور ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا ایک اس میں اسپیسیفک جو ہے وہ مہارتیں سکھائی جاتی ہیں، اور پھر اس کا ایک جو اینڈ پر ایک پروجیکٹ تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اس کے سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے پروویژن آف سچویشن۔ اب پروویژن آف سچویشن کیا ہے کہ پروویژن آف سچویشن کا یہ مطلب ہے کہ ایک اس طرح کی سچویشن از آئیڈینٹیفائڈ اور ارینجڈ، اس طرح کی ایک سچویشن ارینج کی جائے، آرگنائز کی جائے یا ترتیب دی جائے جس میں کچھ پرابلمس نظر آ رہے ہوں، ٹھیک ہے، جو اس کے اندر دلچسپی کا پہلو بھی موجود ہو، انٹرسٹنگ جو انگریڈینٹس ہیں وہ موجود ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے، تاکہ وہ اس کی طرف بڑھیں اور پروجیکٹس کو بنانے میں جو ہیں وہ اپنا انٹرسٹ شو کریں۔ آپ کائنڈلی مائک آف کر دیں آسمہ۔ اس کے بعد ہے سلیکشن آف آبجیکٹیوز، کہ سلیکشن آف آبجیکٹیوز کا مطلب یہ ہے کہ اے ٹیچر گائیڈ اینڈ فیسیلیٹیٹس ہز اسٹوڈنٹس ان دس فیز ٹو، کہ ایک ٹیچر جو ہے مقاصد کو منتخب کرنے میں بھی اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرے۔ ٹو سلیکٹ اینڈ فائنڈ آؤٹ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف دا پروجیکٹ بینگ سلیکٹیڈ کیپنگ ان مائنڈ ریئل نیڈز آف اسٹوڈنٹس، کہ اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو واقعی ضروری چیزیں ہیں یا مقاصد ہیں اس کے بارے میں انہیں گائیڈ کرے اور ان کی ہیلپ کرے۔ نیکسٹ ہے پلاننگ۔ یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے کسی بھی پروسیس کا۔ پلاننگ اگر نہیں ہوتی تو پروسیس جو ہے وہ اچھے سے کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا، نہ ہی پرفارم ہو پاتا ہے۔ تو پروجیکٹ میتھڈ میں بھی پلاننگ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سو ون مسٹ بی کیئرفل ان ڈرائنگ a blueprint for a project. Planning should include a few alternatives, a discussion to exchange group ideas and views in very crucial. Suggestion must be critically examined and utilized. کہ پلاننگ جو ہے وہ ہر پہلو سے پروجیکٹ پر کر لی جائے کہ کیا پروجیکٹ بنانا ہے، کس طرح سے بنانا ہے۔ چلیں یہ سلیکشن ہوگی سچویشن کی، پھر آبجیکٹیوز بھی طے ہو گئے کہ یہ پروجیکٹ بنانا کون سا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے بنانے کا، ٹھیک ہے، اور پھر پلاننگ کر لیں گے کہ اس کے لیے کون سا مٹیریل چاہیے، ٹھیک ہے، پورے پروجیکٹ کے میں کون اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کیا کام کرے گا، کس طرح سے کرے گا، یہ سارا پروسیس جو ہے وہ پلاننگ میں آ جائے۔ اس کے بعد ہے ایگزیکیوشن۔ اس میں ممبرز آر اسائنڈ ڈیوٹیز ان وے دیٹ آل گیٹ ایکٹیویٹیز آف دیئر چوائسیز اینڈ کیپیبلٹی، کہ ایگزیکیوشن میں کیا ہوگا کہ جو بندہ یا جو لرنر جو ہے اسٹوڈنٹ ہے جس صلاحیت کا ہوگا کہ اگر وہ مٹیریل لانے میں زیادہ ایکٹیو ہے تو اس کو وہ والی ڈیوٹی دی جائے گی، جو رائٹنگ میں زیادہ ایکٹیو ہے، اچھی لکھائی رکھتا ہے، اس کو وہ والی ڈیوٹی دی جائے، یعنی ایبلٹیز کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے، صلاحیتوں کے مطابق ان کو ڈیوٹیز جو ہے وہ اسائن کر دی جائے۔ نیکسٹ ایویلیویشن ہے، تو ورک ڈن آن پروجیکٹ مسٹ بی ایویلیویٹڈ بائی دیم سیلوز، اسٹوڈنٹ گروپ کی طرف سے بھی اس کو ایویلیویٹ کیا جائے، سپروائزر کی طرف سے بھی اس کو ایویلیویٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے اندر جو بھی ایشوز ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو خامیاں ہیں وہ دور کی جا سکیں۔ مطلب ایک دفعہ اس کا جائزہ لے لیا جائے، تنقیدی جائزہ، سرسری جائزہ لے کے اس کو اوور ویو کر کے اس کو دیکھا جائے کہ کہیں کوئی پرابلم تو نہیں رہ گئی، کہیں کچھ خامی تو نہیں رہ گئی، تو اس کو پھر درست کر لیا جائے۔ اور لاسٹ اسٹیپ ہے ریکارڈنگ۔ گروپس انڈیویجول مسٹ مینٹین اے فل ریکارڈ آف ویریس اسٹیپس، کہ ہر جتنے بھی اسٹیپس ہوں گے پروجیکٹ میتھڈ میں سب کو ریکارڈ کیا جائے گا، اور ریکارڈنگ کی بھی ایک ڈیوٹی لگائی جائے گی ایک اسٹوڈنٹ کی، جس میں اب اس میں کون کون سے اسٹیپس ہیں، پلاننگ ہے، ڈسکشن ہے، اسائنمنٹس آف ڈیوٹیز ہے، پھر کریٹیسزم ہے، ایویلیویشن میں کریٹیسزم آئے گا، ٹھیک ہے، ایگزیکیوشن میں اسائنمنٹ آف ڈیوٹیز آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور پلاننگ اور ڈسکشن۔ اس کے بعد میرٹس آف پروجیکٹ میتھڈ ہیں کہ اس کی خوبیاں کون سی ہیں، تو یہ اس کی خوبی یہ ہے کہ بیسڈ آن سائیکولوجیکل پرنسپل، کہ نفسیاتی جو اصول ہیں ان پر یہ بیس کرتا ہے کہ نفسیات کے مطابق اس کو بنایا جاتا ہے۔ لا آف ایکسرسائز، لا آف افیکٹ، لا آف ریڈینس، تو
اس میں نفسیاتی اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، ان کی بنیاد پر پروجیکٹ میتھڈ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ پھر چائلڈ سینٹرڈ ہے کہ اس میں بچے کو جو ہے وہ مرکزی اہمیت جو ہے وہ یا مرکز جو ہے وہ بچہ ہوتا ہے۔ چائلڈ سینٹرڈ ہے، سارا کام اسٹوڈنٹس خود کر رہے ہوتے ہیں، ٹیچر جو ہے وہ صرف گائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر فلفلز دا نیڈز آف آل اسٹوڈنٹس، ہر اسٹوڈنٹ کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی پروجیکٹ کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں، مثلا کہ ایک 10 اسٹوڈنٹ کا گروپ ہے یا 5 اسٹوڈنٹس کا گروپ ہے جو پروجیکٹ بنا رہا ہے، تو ہر بندہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے۔ پھر پروموٹس کریٹیکل تھنکنگ، جب ایویلیویشن ہوتی ہے تو کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور پھر لنکس باڈی اینڈ مائنڈ، اب یہاں پر جسم اور ذہن مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو کام ہوتا ہے۔ پھر لنکس ود ریئل لائف سچویشن، حقیقی زندگی کے ساتھ بھی لنک ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ پروجیکٹ ایسا ہی لیا جا رہا ہے جو حقیقی زندگی میں بھی اس کا عمل دخل ہوتا ہے۔ پروموٹ سوشل ڈیولپمنٹ، جب ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، چیزیں لانی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہے، تو پھر سوشل ڈیولپمنٹ بھی پروموٹ ہو جانی ہے، ورکنگ۔ اور اس کے علاوہ جب گروپ میں وہ کام کر رہے ہیں 5 اسٹوڈنٹ یا 10 اسٹوڈنٹ، وہ آپس میں بھی تو وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، تو اس طرح سے بھی ان کی سوشل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ ورکنگ ایٹ آن پیس، کہ اپنی رفتار کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے وہ اچھے سے لرن کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیموکریٹک میتھڈ کے ذریعے، یعنی جمہوریت، ہر ایک کا احترام کیا جاتا ہے، ہر ایک کی رائے کا احترام کیا جائے گا، ہر ایک کا خیال رکھا جائے گا۔ ریڈیوس ہوم ورک، گھر کا کام کم کر دیا جاتا ہے اس میں۔ پروموٹس ڈسپلن، نظم و ضبط کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ لرننگ آف مینی اسکلز، اس میں بہت ساری اسکلز جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہے اسٹوڈنٹس کو۔ پھر کو ریلیٹس، جیسے کہ دیکھیں اسکلز کس طرح سے ملتی ہے کہ ایک ماڈل آپ کلاس میں بنواتے ہیں اسٹوڈنٹ سے، تو انہیں کٹنگ کرنا، پیسٹنگ کرنی، پھر میئرمنٹ کرنا، تو ایک ماڈل کے اندر مختلف چیزیں وہ سیکھتے ہیں۔ کوریلیٹ سبجیکٹ نالج ود لائف، جو بھی وہ نالج پروجیکٹس سے ذریعے سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی زندگی سے بلانگ کر رہا ہوتا ہے، ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ سیلف گینڈ اینڈ ڈیوریبل نالج، ایک تو وہ کچھ کر کے، یعنی لرننگ بائی ڈوئنگ ہو رہی ہوتی ہے، سیلف گینڈ یعنی خود علم حاصل وہ تجربے کے ذریعے حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر پائیدار ہوتا ہے، دیر پا ہوتا ہے، جلدی بھولنے والا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ڈیمیرٹس اینڈ لمیٹیشن آف پروجیکٹ میتھڈ ہے، تو اس میں ٹائم کنزیومنگ ہے، ڈیفینیٹلی پروجیکٹ بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آل سلیبس کین ناٹ بی کورڈ، ظاہر ہے جب اتنا ٹائم ایک پروجیکٹ پہ لگے گا تو سارا سلیبس کس طرح سے کور ہوگا۔ پھر کاسٹلی ہے، خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ترقی پذیر ممالک جیسے کہ پاکستان ہے، اس میں تو پھر اتنے مہنگے مہنگے چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ ہی نہیں ہوتی ہیں، تو پروجیکٹ کیسے بنائے جا سکتے ہیں۔ نیڈ ٹیچر ایکسپرٹیز، ماہر ٹیچرز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اویلیبل نہیں ہوتے۔ نان سسٹمیٹک کوریج آف کریکلم، تو کریکلم بھی جو ہے وہ اس طرز پر پروجیکٹ میتھڈ پر نہیں تیار کیا گیا ہوتا۔ پھر مٹیریل ناٹ اویلیبل، اور اس کے بعد ادر پرابلمس بھی ہوتی ہیں، یہ اس کی خامیاں تھیں۔ اس کے بعد ہے ڈرل میتھڈ۔ ڈرل میتھڈ، ڈرل جیسے کہ یہ فزیکل والے ٹیچر جو ہے وہ ڈرل کرواتے ہیں، تو مشق یا پریکٹس کو ڈرل میتھڈ کہتے ہیں۔ یہ ایکٹیویٹی میتھڈ سے ملتا جلتا ہی ہے، تو ایکٹیویٹی میں ایکٹیویٹیز کروائی جا رہی ہوتی ہیں سب ٹاپک سے ریلیٹڈ، لیکن اس میں یہ کہ کوئی بھی ٹاپک ہے اس میں آپ ڈرل میتھڈ کو یوز کریں اور چیزوں کو دہرائیں، پریکٹس کروائیں بار بار اسٹوڈنٹس کی۔ تو ڈرل اینڈ پریکٹس از اے ڈسپلن اینڈ ریپیٹیشن ایکسرسائز یوزڈ ایز مین آف ٹیچنگ اینڈ پرفیکٹنگ اے اسکل اور پروسیجر، کہ کوئی بھی اسکل یا کوئی بھی میتھڈ، کوئی بھی ٹرم آپ نے بچوں کو یاد کروانی ہے، سکھانی ہے اور ازبر کروانی ہے، تو بار 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 جو ہے نا وہ دہرائیں، جیسے کہ وہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ والی بات ہے، کہ جتنی زیادہ مشق ہوگی، جتنی زیادہ ایکسرسائز ہوگی، اتنی زیادہ وہ چیز جو ہے وہ میمورائز ہوگی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں اگر آپ کو دوں، تھوڑا سا نہیں زیادہ سا پیچھے چلے جائیں، جب آپ پرائمری کلاس میں ہوتے تھے تو وہاں جب ٹیبل یاد کروائے جاتے تھے، پہاڑے رٹوائے جاتے تھے، تو وہ ڈرل میتھڈ کا استعمال کیا جا رہا ہوتا تھا، بار بار جو ہے وہ پہاڑے پڑھوا کے جو ہے نا وہ پہاڑے جو ہیں وہ ٹیبل اتنے پکے ہو گئے اسٹوڈنٹس کو کہ پھر وہ بھولتے نہیں تھے، تو یہ ڈرل میتھڈ کے ذریعے۔ اس کے علاوہ اسپیلنگ یاد کروانے ہیں، اور کچھ ڈیفینیشنز یاد کروانی ہیں، فارمولاز یاد کروانے ہیں اسٹوڈنٹس کو، تو ڈرل میتھڈ کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے اس میں ایکسپلینیشن آف ڈرل میتھڈ ہے، تو کافی حد تک تو میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، لیکن مزید چلیں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ کیا ہے کیا ڈرل میتھڈ۔ تو ڈرل میتھڈ یہی ہے
کہ آپ نے کوئی بھی لیسن ہے، مثال کے طور پر ابھی آپ یہ جو اسلامیات کے سیشن جوائن کر رہی ہیں، دہرائی سیشن کسی کا نام رکھا گیا ہے، کسی کا نیو سیشن رکھا گیا ہے، تو یہ بیسیکلی ڈرل ہی ہو رہی ہے آپ کی، بار بار وہی چیزیں بار بار دہرا کے آپ کو جو ہے وہ پختہ کروائی جا رہی ہیں تاکہ بھولے نہ. تو کوئی بھی سبجیکٹ ہو اس میں ڈرل میتھڈ کا استعمال جو ہے وہ لازمی کیا جاتا ہے، اور ڈرل میتھڈ کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور اس میں ڈرل میتھڈ کا جو ہے نا، اچھا میرٹس آف ڈرل میتھڈ. اب میرٹس آف ڈرل میتھڈ میں کیا ہے کہ اس کی خوبی یہ ہے کہ ایک تو اس سے چیزیں جو ہے وہ پختہ ہو جاتی ہیں، جلدی بھولتی نہیں ہیں، اور پھر جن اسٹوڈنٹس کی میموری اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو بہت فائدہ دیتی ہے. جب وہ بار بار پریکٹس کرتے ہیں تو ان کا جو بھی وہ ٹرم ہے وہ دیر پا ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہے کہ اب اس میں اسٹوڈنٹس جب سمجھ کے یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے وہ ازبر ہو جاتی ہے چیز. تو پھر ایک دوسرا اس کی خامی میں یہ بات آ جائے گی کہ جب اندھا دھند یاد کر لیتے ہیں، صرف بغیر سوچے سمجھے رٹا لگا لیتے ہیں، تو یاد تو انہیں ہو جاتی ہے لیکن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. تو اندھا دھند جو ڈرل ہے وہ اسٹوڈنٹس کا لیول آف انٹرسٹ ختم کر دیتی ہے اس چیز میں، وہ صرف رٹا لگا کے اس کو یاد کر لیتے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ نہیں رہتی. تو پہلے جو ہے وہ اس چیز کو سمجھیں اور پھر جو ہے وہ اس کو یاد کروائیں اسٹوڈنٹس. کوئی جیسے کہ میں نے بتایا کوئی رول یاد کروانا ہے، فارمولا یاد کروانا ہے، لا یاد کروانا ہے، تو اس کے لیے یہ ڈرل میتھڈ جو ہے وہ بہت یوزفل میتھڈ ہے. اور پھر جو سلو لرنر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس میتھڈ کے ذریعے، یعنی بار بار جب وہ پریکٹس کریں گے، یعنی پریکٹس ٹیکنیک کے ذریعے وہ اپنی اس سلو لرنر کی جو خامی ہے اس پر اوور کم کر لیں گے. تو یہ ایک اس کا ڈرل میتھڈ کی بہت بڑی خوبی ہے سلو لرنر کے حوالے سے. اس کے علاوہ خامیوں پہ بات کریں تو ڈرل میتھڈ کی خامی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سوچے سمجھے بغیر جب چیزوں کو رٹنا شروع کر دیتے تو یہ ان کو عادت پڑ جاتی ہے. تو یہ اس کی سوچنے اور سمجھنے کی جو ایبلٹیز ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے. یہ اس کی خامیاں ہیں ڈرل میتھڈ کی. اور چیزوں کو سمجھ کر یاد کرنا رٹے لگانے کی نسبت آسان ہوتا ہے، اس لیے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس چیز کی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ سمجھ کے یاد کریں. اور رٹا لگانے کی جب عادت پڑ جاتی ہے بغیر سوچے سمجھے تو پھر کیا ہوتا ہے، پورے ایسے کو رٹا لگا لیا ہے، پہلا لفظ بھول گیا ہے تقریباً 10-15 منٹ اس کے بعد اچھا جی 10-15 منٹ جو ہیں وہ لگائے ہیں، سوری ایک پورا مضمون جو ہے وہ رٹا لگا کے یاد کیا ہے، جب لکھنے لگے ہیں پہلا لفظ بھول گیا، جب پہلا لفظ بھولا ہے پورا ایسے بھول گیا. تو یہ نقصان ہے بغیر سمجھ کے جو ہے وہ چیزوں کو رٹنے کا. تو عموماً کیا ہوتا ہے کلاسز میں، اگر آپ کو یاد ہو جب آپ اپنے اسکولنگ کے پیریڈ سے گزر کے آئے ہیں تو بچے جب لیسن سنانے لگتے تھے وہ کہتے ہیں کہ جی پہلا لفظ بتا دیں ٹیچر جی، تو باقی ہمیں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ رٹے کی جو ہے وہ خامی ہے بہت بڑی. اب اس کے بعد سجیشنز فار ڈرل میکنگ میتھڈ مور افیکٹو. تو اس کے لیے یہی اس کی سجیشنز میں یہی ہے کہ چیزوں کو سمجھ کے یاد کیا جائے. پھر ڈرل کروانے کے لیے مناسب جو ہیں وہ گیپ ہونے چاہیے، یعنی آج اگر آپ نے فرائیڈے والے دن پریکٹس کروائی ہے تو پھر آپ منڈے کو پریکٹس کروائیں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ وینسڈے کو پریکٹس کروائیں. ڈیلی بیس پہ پریکٹس کروانا جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہوتی، اس سے بچے اکتا جاتے ہیں اور پھر ان کو وہ بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کا جو لیول آف انٹرسٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے مناسب جو ہے نا وہ وقفے ہونے چاہیے، اور تاکہ ان کے اندر تھکان بھی نہ آئے، اور پھر ایک ہفتے کے بعد یا 4 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد اس کو دہرایا جائے. تو وہ اس طرح سے جب پریکٹس کروائی جائے گی تو وہ دیر پا چیز یاد رہے گی. اس کے علاوہ انڈکٹیو میتھڈ کا استعمال کیا جائے، یعنی آسان سے مشکل کی طرف جایا جائے، پہلے آسان چیزوں کو یاد کروایا جائے پھر مشکل چیزوں کو یاد کروایا جائے. اور بار بار جو ہے وہ ریڈنگ کی بجائے ایک ہی دفعہ سمجھ کے ریڈنگ کی جائے تو وہ زیادہ یوزفل ہوگی ان کے لیے ڈرل میتھڈ میں.
تو یہ اس کی کچھ سجیشنس تھی. اس کے بعد ہے کویشچن آنسر میتھڈ. کویشچن آنسر میتھڈ جو ہے نا وہ ریسیٹیشن میتھڈ سے تھوڑا ملتا جلتا ہے اور اس کو سوکریٹک میتھڈ بھی کہتے ہیں. کویشچن آنسر کا دوسرا نام سوکریٹک میتھڈ ہے، یعنی کہ یہ سقراط کا یہ طریقہ کار تھا. ٹھیک ہے. کویشچن آنسر میتھڈ ٹیچنگ میتھڈ فوکس آن آسکنگ students to answer sets of questions in replacement of lecturing. The designed questions should encourage and challenge students to correct their misconceptions and understand the concept by themselves. کہ ایک نا کویشچنئر بنا دی جاتی ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے سروے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان سے ریلیٹڈ ایک کویشچنئر بنا دی جائے اور کویشچنئر بنا کے اسٹوڈنٹ سے ان کے آنسر لے لیے جائیں. تو اسی طرح کا یہ کویشچن آنسر میتھڈ ہے کہ جی جو بھی ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ ایک کویشچنئر بنا دی جائے، ٹاپک پڑھا کے بنا لی جائے، تو پھر ان سے کے سوالات کے جب جوابات مل جائیں گے تو وہ ٹاپک جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اچھے سے ازبر ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، کوئی کسی قسم کا مسکنسیپشن جو ہے وہ نہیں رہے گا. اس کے بعد امپورٹنس اینڈ نیڈز آف کویشچننگ ہے. تو یہ سب سے پہلے کنیکشن، یعنی کہ ٹاپک سے ریلیٹڈ کویشچن ہو، کنیکشن ان کا آپس میں ہو. پھر ریویو آف اسٹوڈنٹس ورک ہے، اسٹوڈنٹس کے کام کا جو ہے نا وہ جائزہ لیا جائے. ٹھیک ہے. تاکہ انہوں نے کس طرح کا کام کیا ہے، تاکہ کویشچنر سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کو کتنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس سے. اس کے بعد مینٹین فوکس، ان کا فوکس جو ہے وہ مینٹین ہو جاتا ہے کویشچن کے جب وہ آنسر کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اراؤزنگ انٹرسٹ، ان کا لیول آف انٹرسٹ جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے کویشچننگ کے ذریعے. پھر اسٹیمولیٹنگ دا پاور آف تھاٹ، ان کے جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ان کو تحریک ملتی ہے اور ان کی جو فکر ہے وہ ابھرتی ہے، وہ مزید تھنکنگ پاور بلڈ ہوتی ہے. برنگ اٹینشن ٹو دا مین اسپیکٹ آف دا لیسن، کہ سبق کے جو اہم یا امپورٹنٹ پہلو ہوتے ہیں ان کی طرف ان کی توجہ جو ہے وہ آ جاتی ہے. جب دیکھیں آپ ایک 45 منٹ کا ایک ٹیچر لیسن پڑھاتا ہے اور اینڈ پہ اس کا خلاصہ یا اس کے امپورٹنٹ پوائنٹ بورڈ پر لکھ دے، تو وہ پھر امپورٹنٹ پوائنٹ جب کویشچن کے ذریعے کیے جائیں گے تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ اٹینشن جو ہے ان کی امپورٹنٹ پوائنٹس کی طرف چلی جائے گی. اس کے علاوہ کسی بھی آپ نے اگر کتب میں دیکھا ہو تو کچھ کتب کے آخر پہ یا سلیبس کی جو بچوں کی کتابیں ہوتی ہیں ان کے آخر پہ، ہر چیپٹر کے آخر پہ نا کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں لیسن سے ریلیٹڈ. تو اسی طرح وہ کویشچنئر جو تیار کی جاتی ہے وہ ٹاپک کے جو بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ تیار کی جاتی ہے. پھر ٹو ڈیولپ لو آف اسٹڈی، مطالعہ کا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ بچوں کو یہ شوق پیدا ہو جائے گا کہ یہ سوال بھی ٹیچر پوچھ سکتے ہیں، یہ بھی پوچھ سکتے ہیں، تو وہ اچھے سے جو ہے وہ اسٹڈی کر کے آئیں گے. اور یا پھر اس کے علاوہ ٹیچر جو ہے وہ کچھ سوالات دے دے کے آپ نے گھر سے یاد کر کے آنے ہیں، تو اس طرح ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے بھی اسے مطالعہ کرنا پڑے گا. پھر ایکسیس ٹو ریالٹی، حقیقت تک رسائی ملتی ہے. جس طرح کے صحابہ کرام جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر کے مسائل کے اور معاملات کی تہہ تک پہنچتے تھے، تو سوال اور جواب کرنا، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ کا کویشچن کرنا، ٹیچر کا جواب دینا، مطلب یہ اس کی کنفلکٹس کو دور کرتا ہے اور ریالٹی تک اسے پہنچاتا ہے، اس مسئلے کی ریالٹی تک. اس کے علاوہ برنگ لائف ٹو دا لیسن، سبق میں جان ڈال دیتا ہے سوال جواب کا میتھڈ جو ہے کہ جو اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، جو اٹینٹیو ہو کے نہیں بیٹھے، جب ان کویشچننگ کی جائے گی تو وہ اٹینٹیو ہو کے بیٹھیں گے، ان کی توجہ لیسن کی طرف سے ہوگی. اور اس کے بعد اسیسمنٹ آف ٹیچر کمپیٹنسی ہے. تو اس میں ایک ٹیچر کی قابلیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کتنی محنت کی ہے لیسن کو تیار کرنے میں اور سوالات کو تیار کرنے میں اس نے کتنی ایفرٹ کی ہے. اس کی پرفارمنس کا پتہ چلتا ہے، اس کی میموری کا پتہ چلتا ہے اور اس کے ٹیسٹ کا بھی پتہ چلتا ہے، کس قدر وہ تجربہ کار ہے، کس قدر وہ اسٹینڈرڈ کویشچن تیار کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ انڈیویجول ایبلٹیز اینڈ ڈفرینسز کا بھی پتہ چلتا ہے. ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کی جو بھی مینٹل ایبلٹیز ہیں یا پھر اس کی جو رجحانات ہیں، جو اس کے جس طرف اس کا انٹرسٹ ہے، وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو کویشچن کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس اسٹوڈنٹ کے اندر کون سی کوالٹیز پائی جاتی ہے، کون جو ہے وہ بڑا ہو کے ایک رائٹر بنے گا یا
پڑھنے لکھنے کے بعد ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, پائلٹ بنے گا, تو یہ ہمیں کنورسیشن یا کویسچننگ کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے. ریپیٹ دا لیسن, سبق کو دہرانا, مطلب ڈرل مشق کروانا. یہ بھی کویسچن آنسر جب کیے جائیں گے تو آٹومیٹکلی لیسن جو ہے وہ ریپیٹ ہو جائے گا. پھر ٹائپس آف کویسچن ہے. یہ ٹائپس آف کویسچن ہم نے ریسیٹیشن میتھڈ میں بھی ڈسکس کیے. انفارمیٹیو کویسچن ہونے چاہیے, تھاٹ پرووکنگ کویسچن ہونے چاہیے, ڈیٹیل کویسچن ہونے چاہیے, ایسے ٹائپ ہوں یعنی شاہی طرز کے ہوں, آبجیکٹیو ٹائپ بھی ہونے چاہیے معروضی طرز کے, پھر لو اینڈ ہائی آرڈر کویسچن ہونے چاہیے, اور اس کے علاوہ کنورجنٹ اینڈ ڈائیورجنٹ یعنی کھلے سوال اور اوپن سوال, اوپن اینڈڈ یعنی کہ مخصوص جوابات دینے والے بھی اور اپنی رائے کے مطابق لکھنے والے بھی سوالات ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی اقسام ہے. اس کے علاوہ پریکاشنز ہیں یعنی کہ احتیاطیں یا احتیاطی تدابیر جو ایک ٹیچر کو کرنی چاہیے. تو سوال کرنے کے بعد اسے بار بار نہ دہرایا جائے, نہ اس کے الفاظ بدلے جائیں, تاکہ بچے جو ہیں وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اس کے اگر ایک اسٹیٹمنٹ ایک دفعہ ایک طریقے سے پڑھی, دوسری دفعہ الفاظ چینج کر کے پڑھ دی تو بچے پریشان ہو جائیں گے کہ کیا پتہ ٹیچر نے ابھی کوئی اور سوال لکھوایا یا پوچھا ہے. تو ایک سوال کو سلولی اور کلیئر وائس میں ایک ہی دفعہ جو ہے وہ ایکسپلین کریں, اس کے بعد دوبارہ مت بولیں. اور اس کے علاوہ نامکمل سوالات جو ہیں کویسچن نہیں کرنے چاہیے, کمپلیٹ کویسچن کرنا چاہیے. پھر کویسچن کرنے سے پہلے پوری کلاس کو اٹینٹیو کر لیں, اس کے بعد کویسچن کریں, اور سوال پہلے کیا جائے اس کے بعد کسی اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ کہا جائے کہ آنسر کریں. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے ایک اسٹوڈنٹ کو کھڑا کر لیا اور پھر اس سے سوال شروع کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ باقی کلاس ریلیکس ہو جاتی ہے, کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب ہم سے سوال نہیں ہونا, اسی سے سوال ہونا ہے. تو اس کے بعد سوال کرنے کے بعد جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی, اسٹوڈنٹ کو 1 منٹ یا آدھا منٹ یا 1.5 منٹ کا ٹائم دینا چاہیے تاکہ وہ تھوڑا سوچ سمجھ لے, اس کے بعد جواب دے. یہ نہیں کہ دھڑا دھڑ سوال پہ سوال کیے جائیں. اس کے بعد سوال کرتے وقت جو ہے وہ وائس کا کلیئر ہونا اور لاؤڈ ہونا, تاکہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سن سکیں. پھر اسٹوڈنٹس کا اٹینٹیو ہونا. پھر جواب جب اسٹوڈنٹ دے رہے ہوں تو اس کے دوران ان کو ٹوکنا نہیں چاہیے, اور اگر سوال کا جواب غلط آ گیا ہے تو پھر غصہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ نرمی کے ساتھ جو ہے اس کو سمجھایا جائے اور اس کا مذاق نہ بنایا جائے اور نہ ہی اس کی تحقیر کی جائے, انسلٹ نہ کی جائے. تو یہ ہمارا کویسچن آنسر میتھڈ تھا. اس کے بعد گروپ ڈفرینشیل میتھڈ ہے. گروپ ڈفرینشیل میتھڈ یعنی کہ گروہی طریقہ تدریس, اور ہمارے ہاں پاکستان میں زیادہ تر یہی طریقہ تدریس استعمال کیا جاتا ہے, گروپ ڈفرینشیل میتھڈ. اٹ از اے کائنڈ آف ٹیچنگ دیٹ از گیون کلیکٹیولی ٹو دا اسٹوڈنٹس ان دا سیم کلاس in the group at the same time اور in the same place, کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جماعت میں موجود گروپ میں اسٹوڈنٹس کو ایک ہی وقت میں جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر جو تعلیم دی جاتی ہے اس کو گروپ ڈفرینشیل میتھڈ کہا جاتا ہے. اور مزید یہ ہے کہ the lesson that the teacher teach is not for particular students, اور جو بھی سبق ٹیچر پڑھا رہا ہے وہ کسی خاص اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہے, بلکہ کیا ہے for all the student in the class, کہ کلاس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس موجود ہیں وہ سب کے لیے وہی لیسن ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں یہی لیسن میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے کہ کلاس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اسٹوڈنٹس کا جو لیول آف لرننگ کیا ہے, ان کے انڈیویجول ڈفرینسز کیا ہیں, بلکہ کوئی بریلینٹ ہے, کوئی میڈیوکر ہے یا کوئی ایوریج کیٹیگری کا ہے, تو سب کو ایک ہی جگہ پہ کنسیڈر کر کے تو سب کو ایک ہی طرح سے پڑھایا جاتا ہے. پرنسپل آف گروپ انسٹرکشن کے کیا ہیں جی, کچھ اصول کیا ہیں؟ ایکویلٹی ہے, کلاسیفیکیشن اینڈ بلینڈنگ ہے, پارٹیسپیشن ہے. اچھا, ان کو بھی ایکسپلین کرنا تھوڑا تھوڑا چلیں کر دیتی ہوں کہ ٹھیک ہے. ایکویلٹی میں کیا ہے کہ while organizing a group the competence and intelligence of students must be well considered. They should be almost equally capable and efficient in each group. کہ جب گروپ ترتیب دیے جائیں, اصل میں یہ گروپ بنانے کے حوالے سے ڈسکشن یا رولز ہیں کہ جب آپ نے گروپ بنانا ہے تو کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے ایکویلٹی کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے گروپ بنانا ہے یہ نہیں کرنا کہ سارے ایک گروپ کے اندر سارے بریلینٹ اسٹوڈنٹ ایڈ کر دیے, ایک میں سارے جو ہیں وہ میڈیوکر کر دیے اور ایک میں ویک, بلکہ اسمال گروپ بنائیں. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بریلینٹ رکھ لیں, 2 ایوریج رکھ لیں اور ایک ویک اسٹوڈنٹ رکھ لیں. بریلینٹ کی وجہ سے ایوریج والے بریلینٹ
والے لیول پر آ جائیں گے یا ایوریج سے کچھ اوپر آ جائیں گے، اور جو ویک ہے وہ ایوریج والے لیول پر آ جائے گا۔ پھر کلاسیفیکیشن اینڈ بلینڈنگ، اس میں بھی تقریباً یہی ہے کہ ایکویلٹی مسٹ بی آبزروڈ ان کلاسیفیکیشن آف گروپ، ایوری گروپ شوڈ بی ویل بلینڈ، جیسے کہ میں نے میڈیوکر ہو، انٹیلیجنٹ ہو اور ویک اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ مکس کر کے جو ہے اس کو بنانا چاہیے۔ پھر پارٹیسپیشن، ٹیچنگ لرننگ پروسیس آل گروپ ممبرس شوڈ پارٹیسپیٹ ایکٹیولی، کہ جب پھر ٹیچنگ لرننگ پروسیس اسٹارٹ ہو تو اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کروانا چاہیے ایکٹیولی ہر معاملے میں، انہیں سائلنٹلی نہیں بیٹھنے دینا چاہیے۔ پھر ایویلویشن ہے، تو ایویلویشن میں گروپ ورک مسٹ بی ایویلویٹڈ اگینسٹ دا سیٹ اسٹینڈرڈس with both strategic that is formative and summative evaluation اور it would help a lot towards keeping them on a track۔ اچھا اب کیا ہے کہ جب گروپ بنا دیے اور ان کو کام اسائن کر دیا تو پھر ان کی ایویلویشن بھی کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اور ایویلویشن دونوں طرح سے کرنی چاہیے، سمیٹیو بھی اور فارمیٹیو بھی۔ فارمیٹیو ہوتی ہے جو مطلب گاہے بگاہے جب کام کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس تو ان کے کام کو دیکھ رہے ہیں اب ڈیورنگ دا پروسیس، اور جو سمیٹیو ہوگی وہ آخر پر، جیسے کہ فارمیٹیو اور سمیٹیو جو ہے وہ ایویلویشن کی ٹو ٹائپس ہے۔ فارمیٹیو جو ایویلویشن ہے وہ ہوتی ہے جو آپ ویکلی ٹیسٹ لیتے ہیں یا منتھلی ٹیسٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیورنگ دا سیشن، اور سمیٹیو ہوتی ہے جو سیشن کے اینڈ پر لی جاتی ہے۔ تو یہاں کیونکہ گروپ ورک ہو رہا ہے تو گروپ کا جب تک جتنا ان کا ٹائم لمٹ ہے اس کے دوران جو اسیسمنٹ ہوگی، جو ایویلویشن ہوگی وہ فارمیٹیو ہوگی، پھر جب کا ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا تو جو ایویلویشن ہوگی وہ سمیٹیو ایویلویشن ہوگی۔ پیریڈ آف ایگزسٹنس، ٹھیک ہے، تو اسٹرینتھ آف اسٹوڈنٹس ان اے گروپ شوڈ بی فکسڈ اکارڈنگ ٹو دا سبجیکٹ اینڈ نیچر آف دا اسائنمنٹ، کہ جس طرح کا سبجیکٹ ہے، جس طرح کا ٹاپک ہے، اسی کی نوعیت سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا گروپ جو ہے وہ کریٹ کیا جائے۔ پھر گروپ سائز جو ہے، کسی بھی گروپ کا جو سائز ہے وہ 5 سے 6 اسٹوڈنٹس کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ انڈیویجولی ہر کسی کو جو ہے وہ توجہ دی جا سکے۔ اس کے بعد ہے کمپٹیشن پر جو ہے وہ زور نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اسٹوڈنٹ کے درمیان مقابلے بازی کو ڈیولپ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اسائنمنٹس دینی چاہیے ڈفرینٹ قسم کے اسٹوڈنٹس کو، تاکہ وہ گروپ میں کریں اور مل کر کام کریں، تاکہ انہیں ان کے اندر ٹیم ورک بھی پیدا ہو۔ پھر کیپیبلٹی ہے، صلاحیت کے مطابق ٹاسک اسائن کرنا چاہیے، جس طرح کے گروپ ہے، جس طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو اسی طرح کا جو ورک ہے وہ اسائن کرنا چاہیے۔ پھر سپرویژن ان کی کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ ڈی ٹریک نہ ہو جائیں یا ٹائم ویسٹ نہ کریں، ٹائم لمٹ کے اندر اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیں۔ اس کے بعد اپریسیشن بہت ضروری چیز ہے، کوئی بھی کسی بھی لیول پہ چلے جائیں، کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے، لرنر کے لیے، اس سے ہٹ کے بھی فیملی میں، فرینڈز میں، کوئی بھی کسی بھی لیول پر کوئی بھی پرسن ہے تو اسے اپریسیشن کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اپریسیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تو ٹیچر شوڈ پرفارم ہز رول ویل اینڈ انکریج اینڈ اپریشیٹ ہز اسٹوڈنٹس فار دیئر پرفارمنس اینڈ اچیومنٹس، جو بھی انہوں نے کام کیا جس طرح سے کیا تو اس کے لیے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے اور ان کو انکریج کرنا چاہیے، تاکہ اندر ان کے اندر پازیٹیو ری انفورسمنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو، تاکہ ان کے اندر کام کرنے کا جو جذبہ ہے، جو قوت ہے وہ بھر جائے، وہ زیادہ آ جائے، اور نیکسٹ ٹائم وہ اور زیادہ اچھے سے کام کریں اور زیادہ ٹائم جو ہے زیادہ جلدی کام کریں، ٹاسک کمپلیٹ کرنے میں زیادہ ایکٹیو ہو جائیں۔ اب جی ایڈوانٹیجز پر بات کر لیتے ہیں اس میتھڈ کے۔ گروپ انسٹرکشن پروموٹ سوشل وزڈم ان ویری نیچرل وے امنگ اسٹوڈنٹس، کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب گروپ میں کام کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک فطری طور پر گروپ میں کام کرنے کی یا سوشل سرکل میں کام کرنے کی جو عادت ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور جو شائع اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، شرمیلے، وہ آہستہ آہستہ اس اپنی اس والے خامی پر اوور کم کر لیتے ہیں، اور ان کے اندر بھی جو ہے وہ کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ویک ہوتے ہیں اور کام نہیں کر پا رہے ہوتے، وہ اس طرح گروپ میں کام کرنے سے ایوریج لیول پر آ جاتے ہیں، اور جو ایوریج ہوتے ہیں وہ ذرا ایوریج سے اپ لیول پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اس کے علاوہ اس کی کچھ خامیاں بھی ہیں۔ بس یہ لاسٹ ہے بس یہ اس کی خامیوں پہ بات کرنے کے بعد ہم اس کو کلوز کرنے لگے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ کل
اب اچھا اس کی خامیاں کیا ہیں کہ سب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جیسا سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جس سے بعض اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور ان کی جو نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے نہ تو ٹینشن دے پا رہے ہوتے ہیں نہ تو جتے رہتے ہیں، اور پھر تھکن کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بوریت آ جاتی ہے۔ اور بعض اسٹوڈنٹ جو ویک اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنی کیونکہ ایک ہی لیول پر جو ہے ایک ہی فرض کر لیا جاتا ہے کہ سارے اسٹوڈنٹس ایک ہی صلاحیت کے حامل ہیں، تو پھر ویک اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی کمزوریوں کو دور نہیں کر پاتے اس میتھڈ میں۔ تو جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسٹوڈنٹ کا ٹیچر کی آنکھ کا تارا بن جاتے ہیں، اور باقی اسٹوڈنٹس کو وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ اس کی خامیاں ہیں کچھ۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے جو جرنل میتھڈز آف ٹیچنگ تھے وہ کمپلیٹ ہوئے۔ ابھی آپ دیکھ لیں یہ ذرا اچھا اسکرین جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے، تو یہ ایک بک کا ٹائٹل پیج آپ کے سامنے شو ہوا ہے، جرنلز آف ٹیچنگ فار بی ایڈ اسٹوڈنٹس، مجید بک ڈپو والوں کی ہے، اور یہ رائٹر ہے پرویز اقبال۔ اگر آپ کے لیے اویلیبل ہے یہ تو آپ یہ خرید لیں، یہ بہت جو ہے نا مفید کتاب ہے آپ کے اس پیڈاگوجی کے جرنل میتھڈز آف ٹیچنگ کے لیے، بلومز ٹیکسونومی، سولو ٹیکسونومی اور انوویٹیو میتھڈز آف ٹیچنگ، اس کے علاوہ ٹیچنگ کنسیپٹ اور لیسن پلاننگ، میگزیم آف ٹیچنگ، سب کے لیے نا بہت امپورٹنٹ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے جرنل میتھڈز کمپلیٹ ہوئے۔ نیکسٹ ہمارا انوویٹیو میتھڈز آف ٹیچنگ ٹاپک ہوگا جی انگلش۔ اب آج رہنے دیتے ہیں، کافی ٹائم ہو چکا ہے، تو اب آپ مغرب پڑھیں، اور انشاءاللہ کل ہم ذرا کل کلاس کا ٹائم چینج ہوگا، وہ آج گروپ کو شام میں بتا دیا جائے گا۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔